Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. भाई फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? हरम परेशानी से स्क्रीन को देखती हुई बोली। कुछ सोचकर वो वापस कमरे में आ गई। मेरे लिए शर्ट लेकर आना। हरम ताज्जुब से इस मैसेज को पढ़ने लगी। नंबर अनजान था इसलिए वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी। फिर दिमाग ने काम किया तो अज़लान का नाम लबों से फिसला। हाँ, शर्ट तो इसी को देनी है मैंने। हरम बड़बड़ाती हुई अपने बेड पर बैठ गई। अनशरा हमेशा की मानित गेम खेलने में महू थी। आमना और जुनाश मूवी देखने में मगन थी। लेकिन अज़लान के पास मेरा नंबर कैसे आया? सोचते हुए हरम की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। कैसे चला गया इसके पास मेरा नंबर? हरम फ़िक्रमंद दिखाई देने लगी। मैसेज की टून ने हरम को इसकी सोचों के महवर से बाहर निकाला। हरम अनलॉक करती मैसेज पढ़ने लगी। परसों पार्टी है और कल तुम मुझे शर्ट लाकर दोगी जो मैं पार्टी में पहनूंगा। हरम परेशान सी स्क्रीन को देखने लगी। यार आमना, अज़लान शर्ट का मुतालबा कर रहा है। हरम मूवी बंद करती हुई बोली। क्यों? आमना की बजाय जुनाश बोली। यार दोबारा से इसकी शर्ट खराब कर दी थी, अब वो कह रहा है मुझे शर्ट ला कर दो। हरम बोल कर इन्हें देखने लगी। हैरत की बात है, वो बंदा ऐसा है तो नहीं। जुनाश शशदर सी बोली। मेरा तो दिल कर रहा है अज़लान को बोल दूं कि यूनी के गेट में बैठकर भीख मांगना शुरू कर दे। अंशरा मुंह बसोड़ती हुई बोली। ऐसा करते हैं, कल यूनी से वापसी पर पहले मार्केट चले जाएंगे, फिर हॉस्टल आ जाएंगे, ठीक है? आमना हल पेश करती हुई बोली। हरम इस बात में सर हिलाने लगी। शाह अदील के हमरा करीबी क्लिनिक चला गया। यार ये लड़की पागल है क्या? अदील ड्राइव करता हुआ बोला। पहले तो शुबा था लेकिन आज यकीन हो गया मुझे भी। शाह का चेहरा सब के मारे सुर्ख हो चुका था। कहाँ चलूँ? अभी घर ले जा। छोटे की वजह से बाबा साईं परेशान रहते हैं। मैं भी गायब हो गया तो तशवीश करेंगे। इसको तो मैं सुबह देख लूँगा। शाह तेवरी चढ़ाकर बोला। अच्छे से दिमाग दुरुस्त करना इसका। अदील इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। शाह हनकार भरता बाहर देखने लगा। मुंह अंधेरे शाह तैयार होकर निकल गया। रात न जाने कैसे इसने काटी थी। इसके तन बदन में आग लगी हुई थी। शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो महरमा बेखबर सो रही थी। मेरी नींद हराम करके खुद सुकून से सो रही है। शाह इस पर से लिहाफ खींचता हुआ बोला। महर इस अफ़ात पर बौखला कर रह गई। क्या बदतमीज़ी है ये? वो हलक के बल चिल्लाई। क्या समझती हो तुम खुद को? शाह इसका मुंह दबोचता हुआ बोला। महर इसका हाथ हटाने की सही करने लगी। दिल तो चाह रहा है तुम्हें जलते अंगारों पर जलाऊं। शाह हुनखार नज़रों से घूरता हुआ बोला। महरमा की आंखें फैल गईं। शाह ने हाथ हटाया और इसके बाजू पकड़कर बेड से नीचे उतारा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे जंगली इंसान। महर के अल्फाज पर शाह आग बगोला हो गया। महर को झटके से सामने किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसे रुखसार की जीनत बना दिया। महर दाएं हाथ रुखसार पर रखे फटी फटी आंखों से शाह को देखने लगी। अगर दोबारा कभी तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की तो अंजाम इससे भयानक होगा। दफ़ा हो जाओ कमरे में। शाह इसे धक्का देता हुआ चिल्लाया। महर दूर ज़मीन पर जा गिरी। वो ज़मीन बोस हो चुकी थी लेकिन शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शाह लंबे लंबे डंग बरता बाहर निकल गया। महरमा किसी तासुब से तो कभी तैश में दरवाज़े को घूरने लगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया शाह मुस्तफ़ा कवाल। महर गुर्राई। मुझ पर दोनों हाथ रखती खड़ी हुई और मेज़ पर पड़े गुलदान को हाथ मारा तो वह ज़मीन बोस हो गया। छन कर टूटने की आवाज़ गूंजी। महरमा कलस कर अंदर की जानिब चल दी। ये अभी तक सही क्यों नहीं हुई? जुलैहा बेगम तिलमिला कर बोली। बेगम साहिबा ना कुछ खाती हैं ना पीती है, फिर सेहतयाब कैसे होगी? बानी फ़िक्रमंदी से बोली। एक तो इनके नखरे ख़त्म नहीं होते, उधर से मुतालबे आ रहे हैं, कहाँ से लाऊं मैं नई लड़कियां? वो कुफ्त से बोली। बेगम साहिबा, मैं सोच रही थी दोबारा से डॉक्टर साहिबा को चेक करवा लेते। आनी मुतफिक्र सी बोली। अम्मी अम्मी मैं आ रही हूँ अम्मी। हिराइमा गनूदगी में बोल रही थी। हाँ बुला लो डॉक्टर को, मुझे तो फ़िक्र हो रही है लेने के देने ही ना पड़ जाएं। वो हिराइमा पर नज़र डालती हुई बोली।
امی جان شاویز کہاں ہے؟ ماریا صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ شہریار کے ساتھ آفس کے لیے نکلا ہے، وہ چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ جی اچھا، ماریا کہہ کر فون کو دیکھنے لگی۔ کوئی کام تھا؟ وہ آبرو اچکا کر بولی۔ جی وہ گھر سے زارا کو پک کرنا تھا، ابھی کل تو تم چلی آ رہی ہو، زوفشا بیگم تیوری چڑھا کر بولی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ محفوظ کی شادی ہے، بس اسی کی تیاری کرنی ہے، ماریا سنبھل کر بولی۔ اپنے شوہر کے ساتھ جایا کرو جہاں جانا ہو، یہی مناسب ہے، وہ خفگی سے بولی۔ جی ٹھیک ہے امی جان، ماریا سعادت مندی سے بولی۔ جیرو کہاں مر گئی؟ پچھلے 10 منٹ سے آواز لگا رہی ہوں، زوفشا بیگم چلا کر بولی۔ بیگم صاحبہ جیرو چھت پر کپڑے سکھانے گئی ہے، ملازمہ ان کے عتاب سے بچنے کے عوض جلدی سے باہر نکل کر بولی۔ جو کام شروع کر لیں واپس ہی نہیں آتی، بہت سست ہو گئی ہو سب کی سب، وہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ کپڑے سکھا کر آئے تو میرے کمرے میں بھیجنا، اور اگر دیر ہوئی تو تم سب کی خیر نہیں، وہ بولتی ہوئی چلنے لگی۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن آواز آج بھی گرجدار تھی۔ حویلی کے ملازمین ایک آواز پر سیدھے ہو جاتے کیونکہ سب ان کے جلال سے واقف تھے۔ شاویز تم آؤ گے یا نہیں؟ اینی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ یار اینی پلیز سمجھو، میں بھائی کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ پہلے ہی مجھ سے خفا ہیں، اب اگر رات تمہارے ساتھ رک گیا تو جو برائے نام مجھ سے بات کرتے ہیں وہ بھی ترک کر دیں گے۔ شاویز کرسی گھماتا ہوا بولا۔ تمہارا بھائی ہے یا جن جو تم اتنا ڈرتے ہو؟ میرے سامنے لاؤ، 1 منٹ میں طبیعت درست کر دوں گی۔ اینی زبان سنبھال کر، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، بے شک وہ مجھے روکتے ہیں، لیکن میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور تم بھی ان کی عزت کرو گی تو یہی بہتر ہوگا۔ شاویز کا انداز جتانے والا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے تمہارے بھائی کو جو مجھ پر برس رہے ہو؟ وہ جو ہاں میں روب ڈالتا ہے، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، اینی گفت سے بولی۔ جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے تب کال کرنا، اور میری بلا سے تم جہاں مرضی رہو، ہاسٹل میں یا ہوٹل میں، شاویز نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مصطفیٰ بھائی کو کچھ بھی کہا تو چھوڑوں گا نہیں، شاویز موبائل ٹیبل پر پھینکتا ہوا بولا۔ سر آج ساری ٹیم سروے کے لیے گئی تھی، رپورٹ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نیوز چلائیں گے، وہ شاہ کی جانب فائل بڑھاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے فائل پکڑ لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا وہ فائل کھول کر دیکھنے لگا، جس میں بچوں کے اغوا کاری کی تفصیل تھی۔ نظروں کے سامنے صبح والا منظر گھوم گیا، چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے، گردن کی رگیں تن گئیں۔ میز سے گلاس اٹھایا اور دائیں جانب دیوار پر دے مارا۔ فائل زمین پر پھینک دی، وہ مٹھیاں بیچ کر خود کو پرسکون کرنے کی سعی کرنے لگا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ محرمہ، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑکی کے سامنے آ گیا اور اس پار دیکھنے لگا۔ ٹریفک اور لوگوں کی گہما گہمی، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ حرم متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، ہاتھ میں شاپر پکڑ رکھا تھا جس میں اذلان کے لیے شرط تھی۔ حرم راہداری میں چل رہی تھی، پارٹی کے باعث اس سمت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اذلان بائیں جانب سے نمودار ہوا، حرم گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی، وہ سینے پر ہاتھ رکھے اذلان کو دیکھنے لگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے آنے کا؟ حرم خفگی سے بولی۔ تم مجھے کہہ رہی ہو؟ اذلان خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ یہ شرٹ، حرم نے جھٹ شاپر آگے کر دیا۔ اذلان اس کے خوف پر مسکرا دیا، آبرو اچکا کر اس کے ہاتھ سے شاپر لیا۔ لنڈے سے تو نہیں لائی؟ وہ شرٹ باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو لنڈے سے خریدنے والی لگتی ہوں؟ کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا نا، اذلان گھورتا ہوا بولا۔ بالکل جیسے تمہارے منہ پر نہیں لکھا کہ تم دماغی مریض ہو، حرم تک کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں جا رہی تھی بس، کہتے ساتھ ہی حرم واپس چل دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہیں اذلان نہ آ جائے۔ اذلان نے فون نکالا اور زناش کا نمبر ملانے لگا۔ حرم سمت کا تعین کیے بنا چل رہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کھینچ لیا۔ حرم اس افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی۔ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی
جو ان کا سینئر تھا۔ حرم اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا، حرم کی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خطرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے حرم کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور حرم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ حرم مذمت کر رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حرم کے ہاتھ باندھ دیے۔ حرم آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی لیکن مقابل پر شیطانیت سوار تھی۔ آج ہاتھ آئی ہو کیسے جانے دوں؟ وہ کمینگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم اپنے ہاتھ کھولنے کی سعی کر رہی تھی جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھی۔ اس لڑکے نے حرم کو اپنے قریب کیا اور اس کی آستینیں پھاڑ دیں۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پلیز اللہ پاک مجھے بچا لیں۔ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ حرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انسان نہیں وحشی درندہ تھا جو حرم کو ادموا کر کے ہی چھوڑنے کا قصد کیے ہوئے تھا۔ حرم اس سے دور ہونے کی سعی کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حرم کو پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اس کے پاؤں پر اپنی ہیل رکھ دی۔ وہ کرا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حرم کے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ رکھے تھے۔ اس نے کرسی کو پاؤں مارا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی جو اندھیرے کو چیرنے کی سعی کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ بند ہو گئی۔ یقیناً جو بھی ہوگا وہ ٹھٹکا ہوگا۔ حرم کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ اس نے مزید 2 کرسیاں گرائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بولتا ہوا حرم کے مقابل آیا۔ پاؤں کی چھاپ پھر سے سنائی دینے لگی۔ حرم پر امید تھی کہ اللہ نے اسے بچانے کے لیے کسی مسیحا کو بھیجا ہے۔ مہر صبح سے سو کر تھک چکی تھی۔ بھوک کا احساس ہوا تو کمرے سے باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں کچن میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ نہ جانے اب شاہ واپس آئے گا یا نہیں۔ مہر فکر مندی سے بولتی ہوئی سوچنے لگی۔ اتاری میں چلتے ہوئے بائیں جانب اسے کچن دکھائی دیا۔ مہر اندر آئی اور بورڈ پر ہاتھ مار کر روشنی جلا دی۔ کچن روشنی میں نہا گیا۔ وسیع و عریض کچن جس کی 3 دیواروں کے ساتھ سلیب تھی۔ مہر آگے آئی، کیبن کھول کر دیکھنے لگی۔ چاول، دال، انہیں پکانے میں تو بہت وقت لگے گا۔ مہر پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ پھر چلتی ہوئی فریج کے پاس آ گئی۔ بریڈ اور انڈوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مہر نے بریڈ اور انڈے نکالے اور چولہے کے پاس آ گئی۔ فرائنگ پین نکالا اور انڈے بنانے لگی۔ کھڑکی سے باہر اندھیری رات جھانک رہی تھی۔ اس ٹائم بھی کوئی یہ کھاتا ہے؟ وہ بو بناتی ہوئی بریڈ کے سلائس نکالنے لگی۔ Thanks friends for reading my novel. I hope that you will love this novel. And if you want its other parts, then you can find it in my YouTube channel. Thank you. Please subscribe it. All I need is your support and best wishes.